شریعت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، یوں کہیے بارود اعلیٰ حضرت قاطع نزدیت حضرت علامہ مولانا فضول حامد میاں صاحب قبلہ اور مدرسہ جامعۃ القاریات فیضان کنز پاک کے صدر پرنسپل جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسن قادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی ریاض حسن صاحب قبلہ، متحد خیر الانام میرے عزیز میرے بھائی دوست جناب قاسم رضا صاحب قبلہ، اور میرے چھوٹے بھائی جناب احمد رضا صاحب قبلہ، بھائی جناب عبد الحق صاحب قبلہ، بھائی جناب فرحان رضا صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام و جملہ حاضرین جنت پردے میں رہنے والی اسلام کی سردار خواتین اور بہنوں نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ آئیے عقیدت محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں، ترنیم آواز بلند چون کر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بالکل نیا کلام آپ کی سماعت کے حوالے سے فرمائیں، ایک مرتبہ سارا مجمع مچل کے بول دیجیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم احمد صاحب قبلہ اور ہمارے سید صاحب قبلہ بھی سبحان اللہ۔ شیخ سماعت فرمائیں، یا خدا کے نام ایک بار ہونا چاہیے، یا خدا اتنا کرم ایک بار ہونا چاہیے، یا خدا اتنا کرم ایک بار ہونا چاہیے، کیا اتنا کرم ایک بار ہونا چاہیے، خواب میں سرکار کا دیدار ہونا چاہیے، خواب میں سرکار کا دیدار ہونا چاہیے۔ اور بہت بڑا شعر سماعت فرمائیں کہ دوستوں کی دوستی کا تذکرہ ہو جب کبھی، دوستوں کی دوستی کا تذکرہ ہو جب کبھی، کہ
لازمی ہے مثل یار غار ہونا چاہیے آپ کو کہنا لازمی ہے مثل غار یار ہونا چاہیے سماعت فرمائے کہ آج اسلام پر آنے لگے دوست آج اسلام پر آنے لگے دوست کہ آج اسلام پر آنے لگے دوست باندھ کر سر سے کفن تیار ہونا چاہیے باندھ کر سر سے کفن تیار ہونا چاہیے باندھ کر سر سے کفن تیار چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلکی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ بیٹھ جائیے گا آپ لوگ آگے تشریف لائیں آگے آ جائیے گا ہاں دیوار کی تو بڑھاپے میں ضرورت پڑتی ہے آگے آ جائیے مچل کے بولے سبحان اللہ اچھا اور مچل کے بولے یا رسول اللہ شعر آتا ہے پہچان سے معاف فرمائے یا خدا اتنا کرم ایک بار ہونا چاہیے اور دیکھنا بیت المقدس ہاتھ آ ہی جائے گا کہ دیکھنا بیت المقدس ہاتھ آ ہی جائے گا حضرت فاروق انصاف ہونا چاہیے حضرت فاروق انصاف ہونا چاہیے اب جو میرے رضا سے محبت رکھتے ہیں وہ شعر سنیں اور بالکل مچل کے بولیں گے سبحان اللہ ارے جب تاریخ وفا لکھی نہ جائے عشق میں جب تاریخ وفا لکھی نہ جائے عشق میں کہ اگر رضا والے نا تو نام ہونا سفر آخر رضا کا نام
ادھر والے بولے ادھر والے بولے سفر آفر رضا کا نام ہونا چاہیے. میرانہ شریف میں سید امین میاں بھی موجود تھے اور حضرت نجیب میاں بھی موجود تھے. اس شعر کو نا ایک بار نہیں کئی بار پڑھوایا گیا, کئی بار پڑھوایا گیا. ہاں الحمدللہ. دیکھیے گا سادات اکرام بھی میرے اعلیٰ حضرت سے کتنی محبت رہتے ہیں. اب سیدوں کا بھی پتہ چل جاتا کون اصلی سید ہے کون نقلی سید ہے. یہ سمجھ لیں جو اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سے محبت رکھتے ہیں وہ اصل ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہیے شفق آفر رضا کا نام ہونا چاہیے. شیخ سنا فرمائے جو بھی مانگے ہم سے دنیا مسکرا کر دیجیے کہ جو بھی مانگے ہمیں سے دنیا مسکرا کر دیجیے. سنتی کا نوری اظہار ہونا چاہیے. اسی طرح سنتی کا نوری اظہار. ابھی بھی آپ بیدار نہیں. ہاں میں تقریر تو نہیں کروں گا مگر میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ خالی کروں گا. 1 منٹ میں ختم کروں گا. اس کے بعد میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں ہاں جن کی دعائیں لے کر کے ہم سفر کرتے ہیں. انہی بزرگوں کی قدموں کا بوسہ لے کر کے ہاں اور ان کی خاک کو سر کا تاج بنا کر کے ہم سفر کرتے ہیں. ورنہ یاد رکھنا علماء کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کب کے مٹ گئے ہوتے. یہ مدرسے نہ ہوتے نا تو کب کے نہ جانے ہمارے گھر مکان سب کچھ جلا دیے گئے ہوتے. یہ مدرسوں کی دین ہے جو الحمدللہ آج بھی مسلمان کا بچہ سلامت ہے. ہاں پڑھیے گا میرے ساتھ پڑھیے. سماعت فرمائے اس طرح سنتی کا نوری اظہار ہونا چاہیے. اب یہ شعر سنیں. اور جس مدرسے کے اندر ہم بیٹھے ہیں خاص طور سے اسی کی تعلق سے شعر سماعت فرمائے. جب بھی ہو تعلیم نسوا کا کہیں ذکر جمیل کہ جب بھی ہو تعلیم نسوا ابا کی آواز تیز آ رہی ہے تم نوجوانوں سے. ہاں صحیح کہتے ہیں کہ جوانی میں بڑھاپا لوگوں پہ آ گیا مگر بڑھاپے میں الحمدللہ بوڑھوں پہ جوانی آ گئی. اللہ سلامت رکھے. سماعت فرمائیے. نام پاک پنجت شمار ہونا چاہیے اور جن کے لہجوں میں ہونا دے مصطفیٰ کہے کشا جن کے لہجوں میں ہونا تھے مصطفیٰ کی کہے کشا کہ جن کے لہجوں میں ہونا تھے مصطفیٰ کی کہے کشا چاہیے.
اس کا ترجمہ یہ ہے قرآن کو سیکھو اور قرآن کو سکھاؤ. اس لیے قرآن سے محبت کریں, قرآن سے پیار کریں, علم سے پیار کریں, محبت کریں. علم وہ ہے قیامت آ جائے گی مگر الحمدللہ علم کبھی کم نہیں ہونے پائے. یہ تو وہ ہے کہ جتنا اس کو پڑھو گے اتنا تمہارے دل کے اندر, جسم کے اندر سماتا چلا جائے. علم بڑی چیز ہے, ہاں بہت بڑی چیز ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو مت سکھاؤ, اپنے بچوں کو یونیورسٹی کالج مت بھیجو, ڈاکٹر مت بناؤ, وکیل مت بناؤ, بینک کا مینیجر مت بناؤ, نہیں بناؤ. پہلے اپنے بیٹے کو رب کا مقدس کلام پڑھنا سکھاؤ, جس کتابوں کو ساری کتابوں میں سب سے افضل, سب سے بہتر بنایا اس کتاب کی تعلیم اپنے بچوں کو دو. اور اگر زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی تمہارے گھر کی بات ہو, بیوی کی بات ہو, ماں کی بات ہو, بھائی کی بات ہو, کوئی بھی جھگڑا فساد کچھ بھی ہو, سب کچھ اللہ نے اس قرآن پاک میں اس کا حل عطا فرمایا ہے. ہاں حل عطا فرمایا ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن آپ پڑھے لکھے ہیں تو پھر قرآن کو پڑھو, پھر اس کے ترجمے کو پڑھو. الحمدللہ اس میں زندگی کی ایک زندگی کا ایک لمحہ اس کے اندر موجود ہے کہ زندگی میں کیا ہوا تھا, کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے. دنیا میں کیا ہوا آپ سے پہلے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا, سب کچھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اس لیے قرآن کو سینے سے لگائیں, قرآن کو آنکھوں سے لگائیں, قرآن کو دل کے اندر بسائیں. یہ اللہ کی وہ پاکیزہ کتاب ہے, قسم خدا کی, جس کتاب کو ساری کتابوں میں سب سے افضل بنایا ہے. قرآن کو پڑھنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے. خاص طور سے اس چیز کا دھیان رکھیں. اور اجازت ہو تو حضرت 2 شعر پڑھ لوں. ہاں اجازت ہے تو اصل میں فرمائش تھی میری والدہ کی, وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اور خاص طور سے سنیں, اور اس کے بعد میں آپ کو میں کلام اعلیٰ بولے سبحان اللہ, ہے نا, سماعت فرمائیں اور مجھے کے بولے سبحان اللہ. ایک بار درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم, صلو علیہ السلام. کیا بولیے, جس کو بولنا ہے میدان میں بولے, ٹھیک ہے. خاص طور سے اس چیز کا دھیان رکھیں. سماعت فرمائے, مجھے کے بولے سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم, صلو علیہ السلام. وہ بندے قدم رکھے تو بن جاتا ہے دل کو. شعر سنیں, ایک ہی سن لیں. وہ بندے قدم رکھے تو بن جاتا ہے دل کو. جس پھول کو چھونے وہ رشے کے چمن کو, میں کیوں کروں کیسے ہوا کا دہل کو. سیدا قدموں میں کرنے سدا زمن کو. لب پھول دہل پھول زبر پھول بدل پھول. السلام علیکم.